खुदावंद के पाक और मुबारक नाम में हम आप सबको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने फिर से ये मौका दिया है कि हम उसके कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए सीख सकते हैं। हम पूरी दुनिया में बसने वाले अपने मुसलमान बहन भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और खुदावंद ने अपने फ़ज़ल से जो त्यौहार दिए थे उनको सेलिब्रेट करने की तालीम भी उसकी कुतब में पाई जाती है। तो ईद सब ने गुजारी, खुदा सबको खुश रखे। लेकिन इस ईद पर कुछ अफसोसनाक वाक़यात भी रूनुमा हुए, जिनमें अहमदपुर शर्खिया में जो ऑयल टैंकर के उल्टने से बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हो गईं। इसके साथ पारा चनार में बहुत से लोग मौत का शिकार हुए। यमन में इस वक्त हैज़ा की वबा फैली है, बहुत से लोग वहाँ पर भी अपनी जानों से गए, मुश्किल का शिकार हैं। इसी तरह शाम में, इराक़ में, दीगर जगहों पर भी इस तालीम के मुताबिक जो हमारे मुसलमान बहन भाई मानते हैं कि रमज़ान में शैतान बांधा जाता है, लेकिन जब हम देखते हैं इस महीने में इस साल किस तरह से मासूम इंसानों का खून बहा है, जो हादसात थे, आफात थीं, वो तो अलग, लेकिन जहाँ पर लोगों को कत्ल किया गया, मारा गया, वो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अगर शैतान बांध दिया गया है तो अक्सर हम ये तालीमात में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि शैतान इंसानों को उभारता है और वो इस मकाम तक इंसानों को ले आता है कि वो इंसानियत को छोड़कर शैतानियत और हैवानियत के अमाल करने शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक अहम बात है जिस पर सोचने की ज़रूरत है। अक्सर कहता हूँ, कहाँ से सीखा, कौन से असबाब जो इस मुकाम तक ले आए, कौन सी तालीमात जिनमें इंसान जो तालीमात उनको बताई गई हैं, या जिन तालीमात को बरकत का, ज़िंदगी का, नजात का, भाईचारे का, मोहब्बत का समर, राह, हदायत, रहनुमाई ज़ुबान से पुकारा जाता, सदाएं लगाई जाती, कहा जाता है, किताबों में लिखी हुई हैं, मगर हमारे सामने जो आज तस्वीर है वो कुछ और रुख दिखाती है। तालीमात, वास, किताबें कुछ और कहती हैं। आज का हमारा मौजू इसी ताल्लुक़ से है, रोज़ा की तालीम। जनाब ईसा मसीह की तालीम रोज़ा के बारे में। इस वक्त इस्लाम में जितने भी मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, वो चार अमाम जो कि बहुत बुलंद मर्तबा पर फाइज हैं, अमाम हम्बल, अमाम हनीफा, अमाम मालिक, अमाम शाफी, इन चारों की जो तालीमात हैं उनकी पैरवी की जा रही है। तकरीबन तमाम मकतबा फ़िक्र इस्लाम में, मसीहत में भी बहुत सी डिनोमिनेशंस हैं, मुख्तलिफ़ तरह से बाइबल को मानते हैं। लेकिन जब हम इस्लाम की बात कर रहे हैं तो उसमें चार बुलंद मर्तबा अमाम, उनकी तालीम की पैरवी की जाती है। और इस्लामी तालीम में जब अंबिया इकराम की हयात तय्यबा का ज़िक्र किया जाता है तो तकरीबन कुरान में 26 के करीब अंबिया इकराम
کا نام آیا ہے۔ ان میں سے ایک نام عیسیٰ مسیح اور ان کی تعلیمات کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ آج جب ہمیں ان کٹھن حقائق کا سامنا ہے، موت، دہشت، تخریب کاری، مفاد پرستی، اقتدار کو طول دینے کے لیے، اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے لوگ شریعتوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، خدائی احکامات، خدا کے بارے میں تعلیم بہت زیادہ چرچا ہے، دعوے ہیں۔ اب خدا کو ماننا، اس میں بھی ہے کس خدا کو ماننا، کون سا خدا ہے؟ بہت سے خداوند اور بہت سے خدا ہیں، اس پر بھی جلد ایک شو کروں گا۔ خدا کو ماننا، خدا پر بھروسہ، خدا پر یقین ایک بات ہے، لیکن خدا کی بات کی تابع داری کرنا، خدا کی باتوں احکامات کو ماننا، یہ ایک الگ بات ہے۔ خدا کو ماننا ایک بات، خدا کی بات کو ماننا، اس پر کچھ سوالیہ نشانات رہتے ہیں۔ لیکن چار امام، ان کی جو بلند مرتبہ امام ہیں، اور پھر انبیاء کی تعلیمات میں ایک نام جناب عیسیٰ مسیح، روزے کے بارے میں انہوں نے کیا تعلیم دی ہے، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ چند آیات جب ہم بات کریں گے جناب عیسیٰ مسیح، ان کی تعلیم روزہ کے بارے میں، تو ضرور ہے کچھ آیات کی روشنی میں ہم دیکھ لیں، تاکہ پھر اس پر بات بھی کریں۔ اور ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی ہوں گے۔ شروع میں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی بھی کال کرنا چاہے، کال کیجئے، ایس ایم ایس کیجئے، واٹس ایپ پر بھی نمبر ہے، اسکائپ بھی ہے، تو آپ کی مرضی ہے، لیکن پروگرام کے موضوع سے متعلقہ بات یا سوال ہو یا رائے ہو، ضرور کال کیجئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جن انبیاء پر ایمان ہے، تقریباً 26 نام ہیں قرآن میں، ایک نام عیسیٰ مسیح۔ آئیے بائبل میں اور قرآن میں دیکھتے ہیں وہ روزے کے تعلق سے کیا تعلیم دیتے ہیں، تاکہ آج کے دور میں ہم کچھ رہنمائی پا سکیں، اور جو حالتیں اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں، حل مزید الجھاؤ اور پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، شاید کسی کے دل میں اتر جائے کوئی بات۔ یہاں پر لکھا ہے متی کی انجیل میں، جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اب یہ متی کی انجیل 6 باب ہے۔ ان آیات میں غور کیجئے، موازنہ کیا گیا ہے ریاکاری کا اور خدائی راست بازی کا۔ منہ بگاڑنا تاکہ لوگ تم کو روزہ دار جانیں، ریاکاری اگر ہے، سچ نہیں ہے، حقیقی نیت نہیں ہے، اگر یہ باتیں ہیں تو کوئی اجر نہیں۔ سر میں تیل ڈال، منہ دھو، لوگ نہیں بلکہ خدا تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں خدا تعالیٰ تجھ کو اجر دے گا۔ یہ آپ نے فرمایا متی کی انجیل میں، اور اس پر ابھی ہم بات بھی کرتے ہیں کہ کیا مراد ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں
کہ قرآن میں روزے کا جو مقصد ہے وہ کیا بیان کیا گیا ہے۔ روزے کا مطلب ہے پرہیزگاری، فاقہ کرنا، کچھ چیزوں سے رک جانا، بھوکا رہنا، یہ عام جو مطلب ہے روزے کا۔ یہ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں روزے کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے، جو کہ بغیر مقصد کے بھی بہت سے لوگ، بہت سی اعمال اور بہت سے کام کیے جا رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے روزے کا، آئیے اس طرف نگاہ کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار سے مراد ہے وہ چیزیں جو خدا نے کہی ہیں وہ کرنا، اور جن چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے ان کی طرف نہ جانا اور ان سے رک جانا۔ اب مقصد یہ ہے، اے ایمان والو، پہلی بات تو ایمان ہے بھی یا نہیں، اور اگر ایمان ہے تو پھر مقصد یہ ہے اس روزے کا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیوں؟ اس کے لیے بھی آگے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ پرہیزگاری کے بغیر ہدایت نہیں ہے۔ سورہ البقرہ میں ہی ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت پھر عرض کر دیتا ہوں، آغاز سے اختتام تک پہنچانے والی مدد، رہنمائی یا تعلیم، جب بھی مذہبی اصطلاح میں آئے گی تو وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہم قرآن میں ہی دیکھتے ہیں کہ ہدایت کس کتاب کو کہا گیا ہے، اور جو جناب مسیح کی تعلیمات ہیں، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ المائدہ، سورہ المائدہ، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت، شروع سے آخر تک، یہ یاد رکھیں، سراسر ہدایت اور نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ اب ہدایت اور نور، تاریکی میں راستہ دکھانا۔ تاریکی شیطان کی تعلیم، جہالت کو بھی کہا گیا ہے، اور وہ تعلیمات جو جھوٹی ہیں یا شیطان کی طرف سے ہیں، ان تعلیمات میں رہنمائی کا ملنا، درست سمت کا ملنا، دیکھنے کے قابل ہو جانا ان تعلیمات کو، یہ ہے نور۔ اور کہاں ہے ہدایت اور نور؟ انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت اور سراسر ہدایت، اور اکثر یہ میں کہتا ہوں سورہ ال عمران اور اس کی 55 آیت کب تک؟ قیامت تک۔ سورہ المائدہ اس کی 69، بعض میں 68 بھی ہوتی ہے، تو آپ خود پڑھ لیجئے، قیامت تک۔ تو جب ہم تعلیم کی بات کریں گے، یہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے سراسر ہدایت، آغاز سے اختتام تک ان کی سب باتیں ہدایت ہیں اور نور ہیں۔ آئیے آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر ان کی تعلیم کی جب بات ہو رہی ہے تو سورہ آل عمران میں دیکھتے ہیں، اور میں اپنے سے پہلے اتری ہوئی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور یہ اس لیے کہ تمہاری خاطر بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کر لو، تابعداری کرو۔ بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا بھی وہی رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو۔ سیدھا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو سراسر ہدایت، میری اطاعت اختیار کرو، عبادت کرو، جو باتیں میں تم تک لے کر آیا ہوں ان کو اپنا لو، یہی سیدھا اور راستہ ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو تمہیں سیدھی راہ پر رکھے گی، اور یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا تمہیں خدا کی راہ پر رکھے گا۔ سورہ ال عمران 55 آیت، قیامت تک۔ تو واضح یہاں پر ہو گئی باتیں کہ میری اطاعت کرو، خدا کے خوف میں چلو، میری باتیں اگر مانو گے تو یہی سیدھا راستہ ہے۔
आइए अब हम सीधे रास्ते के ताल्लुक से देख लेते हैं सूरह अल-फातिह है, और यहाँ पर हम देखते हैं 5वीं और 6ठी आयत, हमें सीधा रास्ता दिखा। अब यहाँ पर दुआ है कि हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। कोई भी तफसीर पढ़ लीजिए। अब रास्ता कौन सा है? उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, वो लोग जो तेरी तरफ से हदायत याफ्ता हैं और जो सीधे रास्ते की तालीम पर हैं, उन लोगों के रास्ते पर हमें चलने के लिए मदद फरमा। अगर कोई शख्स ये कहता है कि तफसीर गलत है या सियाको सबाक से हट कर बात है, तो आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए, ईमेल कीजिए, इस पर हम बात कर सकते हैं। तो इसमें वाज़े तौर पर लिखा है हमें सीधा रास्ता दिखा, और फिर आगे है किन का रास्ता? उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो तेरी हदायत के मुताबिक, तेरी मर्जी के मुताबिक चलने वाले थे। और पिछली आयत में हमने देखा कि सीधा रास्ता यही है, और ये आयात आज भी कुरान में मौजूद हैं। अब हम देखते हैं खुदा ताला के नज़दीक रोज़ा, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूं ये साया की किताब है? ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें। खुदा के नज़दीक रोज़ा, और जो लोग आज रोज़े की तारीफ कुछ और बना ली हुई है वो गौर करें, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें। हर किस्म का जुल्म और ज़्यादती जो खुदा की मखलूक और इंसानों पर खुदा की तालीमात के खिलाफ चलते हुए लोगों ने ज़ाबते बना रखे हैं, लोगों ने अपने कवानीन बना रखे हैं, लोगों ने अपने अपने मकसद के लिए, अपने अपने मफादात के लिए ऐसी ऐसी अपनी शरीयतें ईजाद कर रखी हैं कि लोग जुल्म का शिकार हैं, वो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जुओं में जो बहुत भारी हैं, और लिखा है और वो मजलूम हैं, उनको आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें, हर एक के लिए यकसा मोहब्बत, इंसाफ और भाईचारा और मदद और भलाई पहुंचे। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी, अमली काम है, फिर आगे कैसे होगा, भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन से रूह पोशी ना करे, और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे। यहां पर हर वो शख्स जो जरूरतमंद है, बेयारो मददगार है, भूखा है, प्यासा है, खुदा जो सब का राज़िक और पालने वाला है, अगर उसके लिए कोई रोज़ा रखना चाहता है तो वो ये है कि हम दूसरों के लिए मदद, भलाई, हौसला, तक़वियत, तरक्की और भाईचारा बन जाए। मेरे साथ एक मेहमान हैं, उनके साथ हम इन तमाम बातों को ज़रा तफसील से देखते हैं। मुतारफ़ करवाना चाहता हूँ, अरसा दराज से दर्स व तदरीस से मुंसलिक हैं, पासबान हैं और पूरी दुनिया में खुदावंद की खिदमत करते हैं, वक्त निकालते हैं, हम शुक्रगुजार हैं। जनाब मोहतरम डॉक्टर JP गिल साहब, खुश आमदीद। कैसे हैं सर आप? जी थैंक यू डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी है आपने एक बार फिर से दावत दी है, बड़ा अच्छा मजमून है, शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर साहब, जब हम रोज़े की बात कर रहे हैं तो यीशु अल मसीह के नज़दीक रोज़ा क्या है? मुख्तलिफ मज़ाहब में रोज़े की तारीफ़ें हैं, लेकिन आज हमारा मौजू ये है कि यीशु मसीह के नज़दीक रोज़ा क्या है, और फिर हम आगे बात को बढ़ाएंगे। जी, जब हमने मत्ती की इंजील के कुछ हवाले आपने पढ़ दिए हैं जहाँ पर खुदावन बता रहे हैं कि जब तू रोज़ा रखे तो बाहरी दिखावा मत करना, बाहरी पखंड मत करना, हिपोक्रेसी मत करना, बल्कि तो गुप्त में, सीक्रेसी में रख, तू अपने आप में रख, तो तेरा बाप जो गुप्त में, जो सीक्रेट में तुम्हें देखता है, वो ओपनली तुम्हें रिवॉर्ड देगा। तो पहली बात तो ये है कि ये खुदावन के साथ इंडिविजुअल एक रिश्ता है, उसके साथ टाइम गुजारने का वक्त है कि हम बाकी सब चीज़ों से, खाने से भी
الگ ہو کر خداوند کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، اس کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ زیادہ تعلقات رکھنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا کی باتوں سے ہٹا کر اس کے چرنوں میں بیٹھ کر اس کے ساتھ بات چیت کرنا ہے، اس کے چرنوں میں بیٹھنا ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بات کی، چونکہ آپ کا تعلق اساتذہ کے گروہ سے ہے۔ جب جی، بھی کسی بھی الہامی کتاب میں کوئی بھی انبیاء کرام میں سے یا جب خدا کلام کرتا تھا، مخاطب ہوتا تھا، تو اس دور کے جو لوگوں کا عقیدہ یا ایمان ہوتا تھا اس کے جی، مطابق بات کی جاتی تھی۔ تو جب یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تو اپنا منہ دھو، جو سر ہے اس میں تیل ڈال، دل تو جی، اس وقت روزہ کیا ہو چکا تھا؟ شاید آج بھی روزہ ویسا ہی ہے۔ اور تھوڑا جی، سا چونکہ آپ اس پر تبادلہ خیال فرمائیں گے، میں تھوڑا سا ایڈ یہاں پر کر دیتا ہوں کہ رائٹ، شریعت میں صرف ایک روزہ تھا یہودیوں کی، اور وہ تھا کفارے کے روز وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو احبار کی کتاب 16واں باب اور اس کی 29 آیت، اور 23 باب ہے اور اس کی 27ویں آیت ہے۔ شریعت میں صرف ایک روزہ تھا، یہودیوں سے بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اس پر روشنی بھی ڈالیں گے، میں تھوڑا سا اس کے ساتھ جو پس منظر ہے اس کو میں ایڈ کر رہا ہوں، پھر ڈاکٹر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں۔ تو شریعت میں، یہودی شریعت میں صرف ایک روزہ تھا، حوالہ جات میں نے آپ کو دے دیے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب یسوع المسیح کا دور تھا تو یسوع المسیح کے دور تک یہودیوں نے مختلف جو اپنی روایات اور پھر جو اساتذہ کی تعلیمات تھیں ان کو بھی شامل کر رکھا تھا۔ اور جب وہ آئے تو اس وقت تقریباً جو عام روزے تھے وہ 5 یا 6 روزے تھے جو اس وقت یہودی مذہب میں اس کا حصہ بن چکے تھے۔ اب اس میں جو تھے، اگر آپ دیکھنا چاہیں لوکا کی انجیل 18واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان میں بھی جو 2 روزے تھے وہ اہم تھے۔ ایک وہ جمعرات کو رکھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جب خدا کا بندہ موسیٰ کوہ سینا پر گئے تو جمعرات کا دن، اور جب وہ اترے تو وہ سوموار کا دن تھا، اور وہ یہ 2 روزے رکھتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فریسی گروہ تھا اس نے زیادہ ثواب کے لیے مزید جو روزے تھے ان کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر رکھا تھا، اور وہ یہ کوشش کرتے تھے لوگوں کے سامنے کہ لوگ جانیں کہ جو روزے سے ہیں وہ زیادہ خدا کی پیروی کرنے والے ہیں، اور جو روزے سے نہیں ہیں ان کو وہ کم تر سمجھتے تھے اور شاید بہت دور جا چکے تھے۔ لیکن مرکز کی انجیل کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت میں بھی آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو فریسی گروہ تھا وہ کرتا کیا تھا روزے کے دن؟ وہ سر میں خاک ڈال دیتے تھے اور منہ نہیں دھوتے تھے۔ یہ تھا اس وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب اس پر تفصیلاً گفتگو فرمائیں گے، میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا رہا ہوں جی، کہ جو فریسی تھے وہ سر میں خاک ڈالتے تھے اور منہ ان روزوں میں نہیں دھوتے تھے، بلکہ وہ اپنا سر ڈھانپتے تھے اس طرح سے، اور جہاں جہاں سے وہ گزرتے تھے لوگ یہ جانیں کہ یہ روزہ دار ہیں اور یہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، تاکہ لوگ جانیں ان کو۔ تو یہ انہوں نے رسم بنا رکھی تھی، اور مسیح اس کا موازنہ کر رہے ہیں کہ لوگ جانیں تم روزہ دار ہو یا خدا جانے، تم روزہ خاص خدا کے لیے رکھ رہے ہو یا صرف اپنی جو فرض تم نے بنائے ہیں جو تمہارے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے رکھ رہے ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب اس دور میں انہوں نے یہ بات کی، آج لوگ اس کو کیسا سمجھیں؟ جی، جیسے آپ نے باتوں کو کافی ظاہر کر دیا اس پوری پکچرز کو پیش کرتے ہوئے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے کرتے تھے، منہ میں وہ بگاڑ لیتے تھے، سر میں راکھ ڈال لینا، ٹاٹ اوڑھ لینا، اس طرح کی وہ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ انسان جو ہے آج روزہ میں ہے، اور زیادہ تر یہ کرنے کے بعد وہ گلیوں اور چوراہوں میں جایا کرتے تھے، تاکہ بھیڑ کے علاقے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بازاروں تک میں بھی گھوما کرتے تھے، تاکہ زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فلانا شخص ہے، اس نے آج روزہ رکھا ہے، اور لوگوں کو پتہ چلے۔ اور زیادہ تر جو وہ دکھاوا تھا، پبلسٹی تھی، اور لوگوں میں اپنی حلیمی ظاہر کرنے کا ایک طریقہ تھا، کہ شوق بھی تھا کہ ہم بڑے مذہبی لوگ ہیں،
اور آج بھی کچھ ایسا کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دستور کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ پچھلے سال رکھا تھا یا اس نے رکھا یا اس نے رکھا، وہ خاص ٹائم پیریڈ میں وہ دستور کی وجہ سے روزہ رکھ لیتے ہیں، یا پھر وہ دیکھے دکھائے روزہ رکھ لیتے ہیں کہ دوسرے رکھ رہے ہیں اس لیے مجھے بھی رکھنا چاہیے، کمپٹیشن ٹائپ کا کہ اگر کوئی میں نہیں رکھوں تو لوگ کیا سوچیں گے کہ میں کم مذہبی ہوں، میں اتنا زیادہ اس فرضوں کو پورا نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، یا پھر وہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بہت روحانی ہوں، میں بہت ہی شرع کو بڑا پورا کرتا ہوں۔ ان باتوں کی وجہ سے کل ملا کے یہ کہا جائے کہ باہری دکھاوے کی وجہ سے، دستوروں کی وجہ سے، آس پڑوس سماج کی وجہ سے روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور لوگ رکھے جا رہے ہیں، آج بھی ویسا ہی طریقہ ہو رہا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بہت جو تقابل کیا ہے آج کے دور کا، جی، تو جب یسوع مسیح بات کر رہے ہیں، چونکہ ہم دو دنیاؤں میں رہتے ہیں، ایک روحانی ہے، اور انہوں نے یہ اس بات کو متی کی انجیل میں کہا کہ زمین پر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور روحانی جی، دنیا میں خدا دیکھ رہا ہے۔ تو جی، جب یسوع مسیح یہاں پر موازنہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک جسمانی پہلو ہے جو زمین پر ہے، ایک روحانی پہلو ہے جو خدا آسمان سے دیکھ رہا ہے، تو ان جی۔ دونوں پہلوؤں کو آج کس طرح سے آپ بتائیں گے کہ پوری دنیا کے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ دیکھیں، سمجھیں کہ اس کا جسمانی پہلو اور اس کا روحانی پہلو، تاکہ صرف جسمانی پہلو کو نظر میں رکھ کر وہ روحانی پہلو میں جو برکات ہیں وہ نہ کھو دیں، یا کچھ لوگ ہیں وہ صرف روحانی پہلو ہی زیادہ رکھتے ہیں لیکن جسمانی جو ان کے لیے خدا کی ہدایات ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اور جب کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھا جاتا ہے حلیم ہونے کے لیے بھی۔ آ، یہ روحانی پہلو ہے کہ لوگ جب حلیم ہوا کرتے تھے، خداوند کے سامنے اپنے آپ کو ہمبل ہونے کا وہ ایکسپریس کرنا چاہتے کہ خداوند ہم تیرے چرنوں میں جھکتے ہیں، تو وہ حلیم ہونے کے لیے روزہ رکھتے تھے، یا پھر وہ سفر میں جاتے تھے تو وہ اپنی پروٹیکشن مانگتے تھے کہ خداوند میری حفاظت کرتا رستوں میں، تو وہ جانے سے پہلے روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب بھی کبھی وہ کسی سیوکائی خدمات میں لوگ جایا کرتے تھے تو ان کو مخصوص کرنے کے لیے، ان کو مسا کرنے کے لیے بھی روزہ رکھے جاتے تھے، تو یہ بھی روحانی پہلو ہے۔ پھر یہاں جب کبھی بھی شفا پانی ہوتی تھی تو لوگ خداوند کے سامنے ریپینٹنس کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، من پھرانے کے لیے یہ روزہ رکھا جاتا تھا، تاکہ خداوند ان کی طرف نگاہ کریں اور ان کو شفا دے۔ یہ اس میں دونوں پہلو ہے کہ شفا جو جسمانی ہو جاتی ہے، روحانی طور پہ خداوند سے وہ معافی پا لیتے ہیں، تو یہ دونوں پہلو اس میں پائے جا رہے ہیں۔ تو شفا پانے کے لیے اور ریولیشن پانے کے لیے، کئی باتوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، باتوں جو کلام کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، یا پھر آدمی کنفیوز ہے کسی بات کو لے کے، کسی مدعے کو لے کے کہ مجھے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے، اپنی زندگی کے پہلو جو ہیں کہ مجھے کون سے کیریئر میں جانا ہے، کہ شادی کے بارے میں، زندگی کے بارے میں اہم فیصلے جب کرنے ہوتے ہیں تو روزہ اس سمے جسمانی اور روحانی دونوں کے لیے بہت اہم ہو جاتا ہے کہ روزہ ہمیں خداوند سے ڈائریکشن دیتا ہے کہ خداوند اس سمے جب ہم خداوند کے سامنے اپنے آپ کو پارک کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، تو خداوند کی آواز زیادہ سنائی دیتی ہے، ہم دنیا کی آوازوں کو بند کر دیتے ہیں، تو خداوند ہمیں ڈائریکٹ کرتے ہیں، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس طرف تم نے جانا ہے، یہ تمہارا رستہ یہ ہے، اور یہ دنیاوی جسمانی رستہ تو اس سے بچا رہا ہے۔ تو کئی باتیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں تو وہ رویل ہو جاتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں، خداوند دکھا دیتے ہیں روزہ کے دوران کہ یہ جو ہیں یہ غلط راستہ ہے، جسمانی ہے یا شیطانی ہے، یا پھر تیری خود کے لیے ہے اور تو بہتر ہے کہ اس راستے کی اور چل۔ تو وہ ایک مارگدرشن، ریولیشن پانے کے لیے، صحیح راستہ چننے کے لیے یہ جو ہے وہ ایک فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایون میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، کوئی زندگی میں ٹائم ٹو ٹائم روزہ رکھتا ہے، تو آنکھوں کی روشنی شارپ ہوتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے، یا فزیکلی طور پر وہ فائدے ویسے بھی کہ آپ کا ویٹ لاس ہوتا ہے، آپ جو ڈیٹاکس ہوتی ہے باڈی، تو فزیکل فائدے بھی اس کے ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں۔ روحانی تو ہے ہی ہے، جسمانی طور پر بھی آپ بہتر فیل کرتے ہیں، آپ کی جو باڈی ہے وہ اس کو ہیل ہونے میں یا بیلنس ہونے میں جو ہے وہ ہیلپ ہوتا ہے فزیکلی طور پر۔ روحانی تو بہت سے فائدے ہیں کہ جیسے ہم جانتے کہ لوگ شفا پانے کے لیے بھی خداوند کے سامنے جھکتے تھے، اور وہ جو ہیں ان کو روحانی طاقت ملتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بائبل میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جب روزہ رکھ کر خداوند کے چرنوں میں بیٹھا جاتا ہے
تو اس समय वो खुदावन बताते हैं कि आपको रूहानी ज़ोर मिलता है। शैतान की ताकतों को लड़ने के लिए, उन पर फ़तह पाने के लिए आपको ज़ोर मिलता है, रूहानी तौर पर खुदावन की क़ुव्वत मिलती है कि आप शैतान की ताकतों पर फ़तह पा सकें। यीशु मसीह की मिसाल है, जब 40 दिन 40 रात रोज़ा रखे, तो उन्होंने हमें बताया कि अगर शैतान पर फ़तह पाना है, तो उस समय आज़माइशों पर फ़तह पाना है, तो रोज़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। जीसस हमें खुद एक मिसाल काम करके दे गए हैं कि रोज़ा रखकर खुदावंद की रूहानी ताकत पाएँ, आज़माइशों पर, शैतान की ताकतों पर आप फ़तह पा सकते हैं। तो जो है रूहानी लड़ाई लड़ने के लिए भी, खुदावंद की क़ुव्वत पाने के लिए भी ये एक अच्छा हथियार है कि खुदावंद के सामने झुका जाए। पर बाइबल ये भी हमें ताकीद करती है, बताती है कि कभी भी अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ये रोज़ा नहीं है, अपनी शेखी मारने के लिए ये रोज़ा नहीं है, अपने आप को बाहरी दिखावा देने के लिए ये रोज़ा नहीं है। ना कि हम कई बार लोग गुनाह से तो तौबा नहीं करते, पूरे कामों से मन तो फिराते नहीं है, बल्कि वो रोज़ा रखे जाते हैं कंटिन्यूअली। तो वो दस्तूर है, वो अपनी गुनाहों पर चादर डालने वाली बात है, उससे वो रोज़ा खुदावंद के चरणों में आपने हवाले पढ़ दिए हैं, वो कबूल नहीं हो पाएँगे। बहुत जी शुक्रिया। आपने फरमाया कि लोग रोज़ा, गुनाह में ज़िंदगी हो और वो रोज़ा रखें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जी। लेकिन यहाँ पर आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप ये बताइए, फिर आपने ये मौजू छेड़ा कि रोज़े की कुछ शराइत भी हैं जो आप बयान कर रहे हैं। तो जी। मैं चाहूँगा फिर इस पर भी थोड़ी रोशनी डाल दीजिए कि फिर कौन सी शराइत हैं जो यीशु मसीह कह रहे हैं जिन पर फिर रोज़ा रखे। आपने कहा कि गुनाह अगर ज़िंदगी में हो जी। तो गुनाह आलूदा ज़िंदगी में रहते हुए इंसान कहे कि जो मैं रोज़ा रख रहा हूँ उससे कोई फ़ायदा पहुँचेगा, तो इस बात को थोड़ा सा जी। खोलिएगा। क्या जैसे दाऊद नबी फरमाते हैं कि अगर मैं गुनाह को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता, तो जी। आम तौर से लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। तो आप थोड़ा सा इस बात को फिर खोलिए कि किस तरह से जो रोज़ा है वो इस काबिल इंसान को करता है, जितनी बातें आपने बताई हैं वो बरक़ात उसको मिल सकें। देखिए, जैसे इसलिए खुदावंद के चरणों में बैठा जाता है कि बातें जो इस दुनिया में रहते हुए छुप जाती हैं, जहाँ हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, खुदावंद ज़ाहिर कर देते हैं। जब हम हलीम होके खुदावंद के चरणों में बैठते हैं, तो खुदावंद बताते हैं हमें कि ये तेरे अंदर गलती है, ये गुनाह है, ये तेरे अंदर ये चीज़ें नहीं है जो खुदावंद को पसंद, तो वो हमें निकालनी है। यानी कि अगर हम बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं, नशे की ज़िंदगी जी रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, दूसरों के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, या अपने मुँह से गाली-गलौच कर रहे हैं, और उसके बाद हम रोज़ा रखे जाएँ या फिर बाहरी तौर पर, दस्तूरी तौर पर रोज़ा रखे जाएँ, तो वो खुदावंद के चरणों में कबूल नहीं है। हमें इन बातों को ज़िंदगी से निकालना है। रोज़ा रखते हैं तो ये बातें ज़ाहिर होती हैं, बताते हैं, खुदावंद हमें ज़ाहिर करते हैं कि मुँह पर कंट्रोल, कानों पर कंट्रोल, अपने ज़हन पर कंट्रोल, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों पर कंट्रोल किया जाए और तौबा करें, मन फिराएँ, खुदावंद के सामने झुकें कि खुदावंद मुझे माफ़ कर, और यीशु की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में उतारें, तो फिर जो है रोज़ा फ़ायदेमंद हो जाता है। नहीं तो दस्तूरी रखने से जो दस्तूर पूरा हो जाए, लोगों को पता चल जाएगा, पर खुदावंद के साथ रिश्ता नहीं जुड़ेगा। वो जो है, वो रियल मकसद जो है, वो खो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि ये फिर लोग करें कैसे। उससे पहले मैं आप तमाम अहबाब के सामने ये किताब रखना चाहता हूँ, फतावे अल सयाम, और ये शेख मोहम्मद बिन साले उनकी किताब है। अब यहाँ पर वो रोज़े के बारे में सवालात के जब जवाबात दे रहे हैं तो यहाँ पर वो एक हदीस का जिक्र करते हैं। मैं आप तमाम अहबाब के सामने पढ़ देना चाहता हूँ। पहले कुरानी आयात है, वही आयत है, ए ईमान दारो, तुम पर इसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले ही उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुतकी बन जाओ। और यही फिर वही बात है कि जो चीज़ें हराम है छोड़ो, जो हलाल हैं, जो खुदा के अहकाम है उन पर चलो। इसके साथ एक हदीस का भी यहाँ पर जिक्र दिया गया है, अल बुखारी से है। ये देख लीजिए इस हदीस में क्या है। हम झूठ बोलना, इस पर अमल करना और जहालत के काम करना नहीं छोड़ते तो अल्लाह ताला को इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो खाना पीना छोड़ दे। अब ये है, यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, जो डॉक्टर साहब ने भी अभी बात की,
کہ خدا کو کھانا پینا جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان سے کوئی اجر ان کو نہیں ملے گا، اس کی ضرورت نہیں، وہ خدا کو قائل یا خدا کے لیے جو فرائض ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے برکت ملے گی، لیکن کھانا پینا چھوڑ دینے سے خدا کے نزدیک کوئی برکت نہیں آئے گی جب تک آپ، یہ واضح لکھا ہے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، چغلی نہ کرے، حرام چیزوں کو فروخت نہ کرے اور خود بھی تمام حرام چیزوں سے دور رہے۔ اب یہاں پر جو بات ہے وہ واضح ہو گئی کہ کھانا پینا چھوڑ دینے سے خدا کو کوئی فکر نہیں ہے اگر کوئی اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتا۔ تو ڈاکٹر صاحب کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ یہ ڈاکٹر اسرار نے بھی اپنی کتاب میں اسی حدیث کو لکھا ہے۔ میں یہ ڈاکٹر اسرار کی کتاب ہے صیام و قیام، عظمت صیام و قیام، اس میں بھی صفحہ نمبر 45 پر انہوں نے لکھا ہے، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ واضح حدیث ہے البخاری میں کہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ معاف کیجیے گا اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، جب یسوع مسیح بھی کہہ رہے ہیں کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے تو اس سے باہر نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ آئی تھنک دا بیسٹ وے ہے کہ جیسے ہم روزہ رکھیں تو پہلا تو یہ کہ خداون سے کہیں خداون اس میں میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو، سب سے پہلے تو یہ جیسے ہم خداون کی مرضی جانیں گے تو خداون ہمیں کہے گا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، من پھرائیں، ریپینٹ کریں اور خداون کے چرنوں میں اپنی زندگی سپرد کریں، یسوع ناصری کو اپنی زندگی میں بلائیں، تو وہ جو ہیں ہماری زندگی کو ٹٹولیں گے، اندر مکاشفہ ڈالیں گے، اندر وہ کنوکشن ڈالیں گے، تو انسان خداون کی طرف جو ہے دھیان لگائے گا، اس کی طرف جاتا جائے گا۔ اور میں جانتا ہوں کہ جب ہم اپنی خواہشوں کو، کئی بار روزہ کیا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنی منتیں پوری کرنی ہے، اپنی خواہشیں پوری کرنی ہے، اپنی جد میں اڑ جانا ہے، تو وہ جو ہم اس چکر میں جیسے بھوک ہڑتال نہیں ہوتی، ہنگر اسٹرائک، وہ والا کام سا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ڈسٹریکشن ہو جاتا ہے کہ میری مانگ پوری کرنی تو میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے وہ چھوڑ دینا، یہ چھوڑ دینا۔ تو بہتر ہے کہ پہلا کام حلیم ہو کر خداون کے چرنوں میں اپنے آپ کو سپرد کرنا، ڈیڈیکیٹ کرنا، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر کے کہیں خداون میری مرضی نہیں، سو روزہ میں تیری مرضی پوری ہو، اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، یسوع ناصری کو اپنی زندگی میں بلائیں، اور پھر پریکٹیکلی طور پر دعا کرتے ہوئے پاک کلام کی ہدایتوں کو پڑھیں، اس پر ٹائم گزاریں، پرستش کریں خداون کے چرنوں میں بیٹھ کر، اور یہ آپ کو لیڈ کرے گا ڈیفینیٹلی کہ آپ خداون کے قریبی، اس کے نزدیکی میں جائیں۔ کیا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ خدا کے آگے جھک جائیں، اس کے لیے اپنے دلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں، چرچز میں جو اس کا مقام ہے، جو اس کی جگہ ہے وہ دیں اور اس کے خوف میں چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر ہم روزہ کی حقیقت کو اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے یہ بات بھی فرمائی ہے۔ اب اس میں جو دوسرا پہلو ہم نے دیکھا وہ یہ ہے، یسایہ کی کتاب میں سے جو خدا کے نزدیک روزہ ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں، مظلوموں کو آزاد کریں، ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور تو اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کرے۔ اب کچھ سخت سوال ہوگا ڈاکٹر صاحب آپ سے، جی جو میں چاہتا ہوں، چونکہ خدا پر جو ایمان رکھنے والے ہیں یہودی، مسیحی اور اہل اسلام، لیکن یہ جو ظلم اور زیادتیاں ہیں، کمزوروں پر ناحق زیادتیاں، مظلوم لوگوں کے خلاف اپنی چودراہٹ میں خدا کہیں، بائبل کہیں، جو کتابیں مانتے ہیں وہ کہیں، اور اپنی مرضی خدا کے نام پر کہیں، اور آج بھی جکڑ رکھا ہے ان زنجیروں میں جو ہمیں عام جو دھات کی بنی ہوئی زنجیریں تو نہیں ہیں لیکن پروگرامز کی، ایجنڈوں کی زنجیریں ہیں،
हुँ, चर्चेज में देखें तो वहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप हैं, उन्होंने वो हर एक को चाहते हैं कि वो जो चाहते हैं वो कलाम के मुताबिक है या नहीं है उसमें ही रहें। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब में उन्होंने लोगों को अपने एजेंडों, अपनी तालीमात, अपनी रवायात में जकड़ रखा है। हर एक जुए को तोड़ डालें। तो रोज़े तो हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आता जो जुल्म और ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है वो हर वक्त 12 महीने मौजूद रहती है और कोई बदलने के लिए तैयार नहीं होता। गो वो मनादी करते हैं रोज़े की, तालीम देते हैं रोज़े की। और ये सख्त सवाल है, हम सब इस आईने में जो खुदा का कलाम है अपनी सूरत देख सकते हैं, तो सच्चाई से ज़रा दलेरी से फिर बताइए कि खुदा की मर्ज़ी तो ये है रोज़े की तालीम में, लेकिन ये नज़र बहुत कम आती है। क्या कहेंगे? जी। देखिए, ज़ाहिर ही है कि अगर वो कलाम के मुताबिक नहीं, खुदावंद की हदायतों के मुताबिक नहीं है, तो वो खुद को धोखा देना है। हम रोज़ा रखें पर वो खुदावंद के कलाम को पूरा ना करें, तो वो खुद को धोखा है और लोगों को भी धोखा लग रहा है कि ये बड़ा खुदाप्रस्त है और बड़ा दुआगो है। तो आई बिलीव कि ये हिपोक्रेसी है, जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि बाहरी दिखावे के लिए है, लोगों की वाह-वाह पाने के लिए है। तो हम कहीं पर पहुँच नहीं रहे हैं, वो सब इधर ही रह जाएगा, खुदावंद देख रहा है ज़ाहिरी तौर पे। उसका अज़र हमें इस दुनिया में तो जो कुछ है वो तो दिख ही रहा है, उधर कहीं नहीं मिलने वाला। तो जो कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं कर रहा है और खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा नहीं कर रहा है, अपने आप को खुदावंद के चरणों में नहीं सुपुर्द कर रहा है, तो वो अपना खुद का ही जो है रोज़ा रख रहा है, खुदावंद की वो पसंदीदा रोज़ा नहीं है और कहीं पर नहीं हो जाएगा। उसका अज़र कुछ नहीं मिलने वाला, प्रॉफ़िट कुछ नहीं होने वाला और उससे हो सकता है वो अपने आप को धोखा देता हो या फिर दूसरों को धोखा देता हो और उससे जो है कुछ नहीं होने वाला और फ्यूचर हमारा जो है उस पे फ़ायदे का नहीं है, नुकसानदेह है एंड लॉन्ग रन में हम एक अच्छी मिसाल नहीं छोड़ रहे हैं और उससे कुछ नहीं होने वाला है। खुदावंद तो नहीं, शैतान खुश हो जाएगा उससे बस। कैसे करें? ये हो नहीं रहा, लेकिन कैसे कर सकते हैं लोग? फिर आपसे दरख्वास्त है कि कुछ एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मिसाल है, वो कहता है भी तूने गुनाह किया है, तू कत्ल कर दे मुझे, मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जी, इसी तरह से यीशु मसीह फरीसियों के साथ जब बात करते हैं, लीडर्स हैं और शरा के आलम हैं, सदूकी भी। अब जी, जब वो बात करते हैं तो वो खुल के बात करते हैं, वो कहते हैं तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानत हो, बाहर से खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारे बातन जो है, तुम्हारे अंदर जो तालीम है, तुम्हारे अंदर जो एजेंडे हैं, तुम्हारे अंदर जो साजिशें हैं, खुदा उनसे वाकिफ़ है। तो ये हैं तो ज़रूर, लेकिन क्या कहेंगे आप? दलेरी से आज बात कीजिए कि जो चर्चेज़ में और सिनागॉग में या मसाजिद में या दीगर इबादत खानों में बैठे हुए हैं, अदारों में बैठे हुए हैं, खुदा आपको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन खुदा आपको इस काम के लिए उसने चुना है, वो लाता है। तो आज दलेरी के साथ ज़रा बात कीजिए कि कौन है जो गुनाह को गुनाह कहेगा? आज रोज़े तो हैं, लेकिन जी, रोज़े के साथ दलेरी भी है और जी, जी। दलेरी वो है जो कलाम के मुताबिक है, बंदों के एजेंडों के मुताबिक नहीं। तो क्या राइट, राइट। कहेंगे? चर्चेज़ की हालत आपके सामने है रमज़ान में खून में नहा दिया गया है लोगों को, जबकि तालीम ये है शैतान बंद होता है। और जो जी, यहूदी तालीम है रोज़े में खुदा को पुकारना है, लेकिन काम सारे शैतानी हो रहे हैं। तो राइट, मेरे राइट, राइट। लिए, आपके लिए और सबके लिए क्या है जो आज हम नहीं कर रहे? और दलेरी से बात कीजिए कलाम के मुताबिक, मेरी आपसे दरख्वास्त होगी। बिल्कुल, दलेरी से बात यही है कि इंसान को अपने धोखों से बाहर निकलना है, शैतानी हरकतों से बाहर निकलना है और बेहतर यही है कि आप ज़ाहिरी तौर पे बता दें कि इसमें खुदा नहीं है और ये खुद की बनाई हुई अपनी थ्योरीज़ हैं, अपने ही फ़लसफ़े हैं जिसमें हम चक्की के चक्कर की तरह काट रहे हैं और इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, कहीं पर पहुँच नहीं रहा है। और चाहे वो किसी भी मज़हब में क्यों ना हो, अगर हमारे काम जो दिखाई दे रहे हैं कि वो शैतानी है, जिस्मानी है, जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करने के हैं, नाइंसाफ़ी है, खून-खराबा है, दूसरों के हक़ों को मार लेना है, भूखों को देकर रोटी नहीं देना है, तो वो जो है ज़ाहिरी तौर पर शैतानी काम है, उसे बाहर निकलना पड़ेगा और जो शख़्स ये काम नहीं कर रहा है,
اگر ہم توبہ نہیں کرتے، من نہیں پھراتے، خداوند کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، تو یہ جو ہے گناہ بڑھتا چلا جائے گا، مذہب کی باتیں پھیلتی جائیں گی، پر خدائی نہیں پھیلے گی، آتمکتا، روحانیت نہیں پھیلے گی۔ اور جہاں کہیں جو کوئی بھی کر رہا ہے تو اس کو ریپینٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے آئینے میں دیکھنا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ خداوند کو پسند نہیں ہے، اور ظاہری طور پر وہ دستوری ہے، جسمانی ہے، اس دنیا کا ہی ہے پایا جاتا۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ انسان نہیں، خدا روزے دار جانے۔ تو انسان انسانوں سے عزت چاہتا ہے، انسانوں سے فیور چاہتا ہے، جی، انسانوں میں چدراہٹ چاہتا ہے، انسانوں میں اس کا مرتبہ بلند ہو۔ اور شاگرد بھی جب یسوع مسیح کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، دو تو اپنی ماں کو لے آئے تھے، جی ہم رائٹ اور لیفٹ آپ کے بیٹھنا چاہتے ہیں، پھر بحث ہوتی تھی ہم میں بڑا کون ہے۔ جی، تو جی، جی، اس خاص موضوع کے تعلق سے یہاں پر یہ بھی بتائیے کہ یہ جو جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں ان کا پس منظر یہ ہے، انسانوں سے عزت چاہنا، انسانوں میں رتبہ چاہنا، انسانوں میں چودراہٹ چاہنا، اپنا مکتبہ فکر کو اوپر رکھنا، اپنے اقتدار کو طول دینا، نہ کہ جی، خدا کی مرضی کے مطابق چلنا۔ اگر یہ آج ہے اور وہ کرنے والے بھی موجود ہیں، تو لکھا ہے، یسوع مسیح نے فرمایا کہ آسمان سے کچھ اجر نہیں ملے گا۔ تو آسمان سے کیا اجر ملتا ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ آسمان سے عذر ملنے کا معنی یہ بھی ہے کہ روحانیت جو ہے خداون سے ایکسیپٹنس، خداون کی قبولیت نہیں ہوگی، نہ تو شفائیں ہوگی، نہ تو ریولیشن ملے گا، نہ خداون سے ڈائریکشن ملے گا۔ آپ خود ہی اپنا ہی بناتے چلے جائیں گے، نہ تو خدا کے روح کی کوئی رہنمائی ہوگی۔ تو وہ کھوکھلی زندگی ہوگی، وہ باہری دکھاوا ہوگا، پھر وہ فریسیوں کی طرح باہری ہپوکریسی ہوگی، باری پکھنڈی پن ہو جائے گا، اور خداون سے کچھ عذر نہیں ملنے والا۔ نہ ہی آسمان میں جب خداون کے حضور پہنچا جائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہی ان کو ہم کاؤنٹ کر سکیں گے۔ خداون کہے گا ہی نہیں کہ تو نے میرے لیے کچھ کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے کیا ہوگا، خداون کے لیے یا خداون سے پانے کے لیے یا خداون کے چرنوں میں بیٹھنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ نہ تو شفائیں ہوگی، نہ ریولیشن ہوگا، خداون سے کوئی بھی درشن نہیں ملے گا، کوئی خداون سے ڈائریکشن نہیں ملے گی، نہ ہی کسی کا ڈیلیورنس ہوگا، نہ حلیمی ہوگی۔ تو یہ سب روحانی فائدے تو کچھ نہیں ہو پائیں گے، اور خداون خوش نہیں ہو پائے گا، اور نہ اس زندگی میں اور نہ ہی آنے والی زندگی میں۔ جب ہم فیوچر میں خداون کے حضور کھڑے ہوں گے تو اس کا وہ کاؤنٹنگ ہوگی نہیں، نہ ہی وہ مانا جائے گا، کیونکہ وہ جسم میں اس دنیا کا ہی ہے اور خداون کے حضور نہیں وہ پہنچا ہے۔ جیسے پاک کلام کہتا ہے کہ کرنیلیوس سے دعائیں کرتا تھا، روزے کرتا تھا، تو فرشتہ آ کر ظاہری طور پر کہتا ہے کہ تیری دعائیں، تیرے دان اور تیرے روزے خداون کے چرنوں میں قبول ہو چکے ہیں۔ تو قبولیت نہیں ہوگی اگر خداون کے لیے نہیں کیا ہے تو۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو آج ہمیں صورتحال کا سامنا ہے کہ 10-12 لوگ، 2 لوگ آتے ہیں، انہوں نے بارود کی جیکٹیں باندھے ہوتی ہیں، وہ مسجدوں میں، مندروں میں، چرچز میں، بازاروں میں چلے جاتے ہیں، اور گو جی، یہ رمضان کا مہینہ جو ہم نے دیکھا، شاید میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اتنا خون شاید ہی کبھی بہایا گیا ہو جو باہر اس ہو۔ جی، رمضان میں بہایا گیا، جو ہر ایک لیڈر کے لیے، ہر ایک پادری کے لیے، پنڈت کے لیے، مولوی کے لیے، جو مذہبی رہنما ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں، سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کے پاس کسی دروازے کی، پہلے بھی میں نے عرض کیا، آپ کے پاس 100 چابیاں ہوں، لیکن جس چابی سے دروازہ کھلے گا آپ 99 بھی لگا دیں، اگر وہ چابی نہیں ہے تو دروازہ نہیں کھلے گا۔ ایک کی پہچان ہو، فوراً لگائیں گے، دروازہ کھل جائے گا۔ تعلیمات بہت سی ہیں، عقیدے بہت سے ہیں، لیکن جب ہم خداوند یسوع المسیح کی بات کرتے ہیں، مسیحی خداوند مانتے ہیں، مسلمان بہن بھائی ان کو نبی مانتے ہیں، اور جب 4 عظیم امام ان کی تعلیم کی پیروی اور تقلید کی جاتی ہے، تو پھر جس عظیم نبی کو مانا جا رہا ہے، جب اس کی تعلیمات کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کی تعلیمات کے بارے میں یہ ہے کہ قیامت تک لوگ سورہ آل عمران 55 آیت اس پر ایمان لائیں گے، اور وہ آسمان سے غالب رہیں گے۔ آسمانی کمک ان کو ملے گی، جن مشکلات کا حل انسانی کوششوں سے نہیں ہے، خدائی کمک سے ہو جاتا ہے۔ جہاں انسان لاچار ہو جاتے ہیں، خدائی کمک ان کو آ کر وہاں پر وہ حل دے دیتی ہے
جس سے وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان حالات کو بہتری کی سمت لے جائیں۔ جناب، اب آپ سے میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو اجر ملے گا آسمان پر، جو باپ پوشیدگی میں ہے وہ تجھے اجر دے گا، تو اس اجر کی کچھ مثالیں جو زمین پر بھی اس کا کچھ تجربہ ہوگا، آپ نے کچھ باتیں کی زمین پر بھی، اور پھر آپ نے بات کی مستقبل کی، آنے والے وقت کی جب خدا کے حضور میں لوگ پہنچیں گے۔ لیکن جب حضور المسیح بات کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھے گا اجر دے گا، تو وہ جو اجر ہے اس کے بارے میں بتائیے تھوڑا سا، وہ زمین پر بھی کچھ ملے گا یا وہ آسمان پر ملے گا؟ جو آسمان پر اجر ہے وہ کیا ہوگا اس کا، اور جو زمین پر ہے وہ کیا ہوگا؟ زمینی طور پر خداون برکتیں دیں گے، جسمانی طور پر ہیلنگ ہوگی اور ریولیشنز ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ خداون فائنینشیل برکتیں بھی دیں گے۔ خداون نے کہا کہ جو تو گپت میں سیکرٹلی کرے گا، رہس میں کرے گا، چھپ کر کرے گا، میں تمہیں اوپنلی ریوارڈ دوں گا، اوپنلی اس کا تمہیں اجر دوں گا۔ ظاہری طور پہ تیری برکتیں، تیری جو چیزیں ہیں جو تمہیں خداون بلیس کرے گا وہ دکھائی دیں گی، لوگ دیکھ سکیں گے اس دنیا میں بھی کہ یہ واقعی خداون کا پرستش کرنے والا، خداون کو پسند کرنے والا شخص تھا، تو خداون نے ان کو بلیس کیا ہے، فیملی کو بلیس کیا ہے، پروٹیکشن ہوگی، نقصان سے بچا رہے گا، شیطانی جو اٹیک سے وہ بچا رہے گا۔ تو خداون جو ہیں ان کو سسٹین کرے گا، پروٹیکٹ کرے گا، مہیا کرے گا اس کے لیے، تو وہ چیزیں ظاہری طور پر نظر آئیں گی، لوگ کہہ بھی پائیں گے کہ واقعی میں خداون اس کے ساتھ ہے، خداون اس کی طرف ہے۔ اور ڈیفینیٹلی جب اس دنیا سے ہم جاتے ہیں تو خداون آسمان میں ریوارڈز جو ہیں، خداون جو دیتا ہے، جو اجر دیتا ہے آسمان میں، وہ اسے ملیں گے، خداون اسے ریسیو کریں گے، بلیس کریں گے، اور ڈیفینیٹلی سور کا حصہ اس کا زندگی کا حصہ ہوگا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ فرمایا۔ اب ایک اور سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جو روزہ ہے وہ فرض ہے، رکھنا چاہیے؟ وہ ہمارے جو رومن کیتھلکس بہن بھائی ہیں وہ تقریباً 40 روزے رکھتے ہیں، تو جی کیا خدا کی طرف سے کوئی تعداد مقرر کی گئی ہے یا کیا تعلیم ہے اس کے بارے میں؟ اور تھوڑا سا وقت کے بارے میں بھی بتا دیجئے، لوگ پوچھتے ہیں جی مسیحی روزہ کے بارے میں، تو تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ کیا یہ مقرر تعداد ہے اور مخصوص وقت میں رکھنا چاہیے یا کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں؟ روزہ بائبل کے مطابق کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اگر 40 کی بات آ رہی ہے تو 40 دن 40 رات جو یسوع مسیح خداوند نے روزے رکھے تھے، وہ تب رکھے تھے جب وہ خدمات میں انٹر ہونے والے تھے، جب وہ اپنی جسمانی اس زمینی خدمات کو شروعات کرنے والے تھے، نہ کہ وہ جب صلیب کی موت سے پہلے نہیں انہوں نے رکھے۔ ان دنوں میں تو فسح کا پرو چل رہا تھا، وہ جو فیسٹیول چل رہے تھے، تو وہ کھانے کا ٹائم تھا۔ انفیکٹ اس سمے روزہ رکھنے کا ٹائم نہیں تھا، جو اکثر لوگ ریلیٹ کر دیتے ہیں ان کو گڈ فرائیڈے کے دنوں سے۔ جی جی۔ بائبل کے مطابق خداوند 40 دن 40 رات روزہ تب رکھیں جب وہ زمینی خدمات کی شروعات کر رہے ہیں۔ اور بائبل میں لوگوں نے فرق روزے رکھے ہیں جن کو ڈینیل فاسٹ کہتے ہیں، کہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے کچھ چیزوں کو جو کھانا، سمپل بھوجن کرنا، پارشل فاسٹ جہاں ادھورا فاسٹ بھی چلتا ہے، لمبے فاسٹ بھی ہیں۔ کچھ لوگوں نے 40 دن 40 رات روزہ رکھے ہیں، باقی کچھ لوگوں نے 11 دن بھی رکھے، 2 دن بھی رکھے، 3 دن بھی رکھے، 1 دن کا بھی روزہ رکھا ہے۔ تو بائبل کے مطابق کبھی بھی کسی بھی سیزن میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی ضرورت ہے، چاہے وہ شفا کی ہے، چاہے خدمات میں انٹر ہونے کی، یا ڈائریکشن پانے کی، یا حلیم ہونے کی، یا اپنے آپ کو خداوند کے چرنوں میں سپرد کرنے کی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو زندگی کے اہم فیصلے کرنے تب رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے گڈ فرائیڈے کا ویٹ نہیں کرنا ہے کہ ان دنوں میں جا کے کریں۔ اگر ان دنوں میں بھی رکھتے تو اچھی بات ہے، گڈ ہے، فائن ہے، بٹ ضروری نہیں کہ وہ سال کا وہ سیزن کا انتظار کیا جائے۔ ببلیکلی کبھی بھی فاسٹ کیے جا سکتے ہیں، کیسے بھی فاسٹ ہو سکتے ہیں، ایز لانگ ایز جب تک آپ کا ارادہ یہ ہے کہ خداوند کی آواز کو سننا، خداوند کی ڈائریکشن کو پانا، خداوند کو پسند کرنا اور اس کی ہدایتوں پر چلنا، جب تک آپ کا مقصد صحیح ہے، نشانہ ٹھیک ہے، تو آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، کیسا بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی میڈیکل اور فزیکل کنڈیشن کو جانتے ہوئے آپ رکھ سکتے ہیں، لمبے فاسٹ رکھتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بہت لمبے فاسٹ لے کے جانا ہے
तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप मेडिसिन तो नहीं लेते, आप कुछ आपका फिजिक आपको अलाउ करता है, या बाइबल में जब कभी भी लोगों ने लंबे फास्ट किए हैं तो डेफिनेटली खुदावन की हदायत पाई है कि खुदावन से स्पेसिफिक नंबर मांगे हैं, तब जाकर उन्होंने लंबे रोजे रखे हैं। बल्कि अगर आपने एक दो रोजा रखना है या छोटे रोजे रखने थोड़े पीरियड के लिए, तो आप कभी भी रख सकते हैं। जब भी आपको लग रहा है कि आप समझो कि आपको लग रहा है कि आपको रिचार्ज करना है स्पिरिचुअली, आप कभी भी रख सकते हैं। आपको रूखापन महसूस हो रहा है, बेदारी चाहिए, तब भी आप रोजा रख सकते हैं। बहुत तो शुक्रिया। कभी भी एनी टाइम। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गिल साहब हमारे साथ थे, उन्होंने सिर हासिल गुफ्तगू फरमाई रोज़ा के ताल्लुक से। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप हमें ज़रूर लिख भेजिए, हमारे साथ रब्ता कीजिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं। अब जो सारी बातें हुई उनमें जो एक बड़ा नुक्ता है वो ये है कि रोज़े में हम खुदा के तालिब होते हैं कि खुदा से रहनुमाई पाएँ, ये बड़ी बात है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपके अंदर ये नीयत होनी चाहिए कि खुदा मैं तेरे लिए ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मेरी रहनुमाई फरमा। और फिर उस रहनुमाई में हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे तो खुदा की मोहब्बत और उसकी भलाई और उसकी शफ़क़त को अपनी ज़िंदगियों में देखेंगे। और अपने मुआशरों में भी अगर ऐसा नहीं हो रहा तो सोचने की ज़रूरत है कि कैसा रोज़ा रख रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे पास 2 मिनट है, मैं चाहूँगा 1 मिनट में आप दुआ फरमाइए ताकि आज की तालीमात की रोशनी में लोग खुदा के तालिब हो सकें। जी, दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं इस खास मज़बून के लिए कि हम आपके चरणों में बैठ सकें। ऐसा मज़बून जो हमें रिवाइव करता है, बेदार करता है, आपके करीब लेकर आता है, आपको खुश करता है, और उसके साथ-साथ आपसे डायरेक्शन पा सकते हैं, कुव्वत, ताकत को पा सकते हैं। जितने अज़ीज़ सुन रहे हैं, उन पर बड़ी बरक़ात हो, डायरेक्शन हो, ब्लेसिंग्स हो, शिफ़ाएँ हो, और यस्सु नासरी का वो हाथ हो जो हलीम करता है, नम्र करता है, उसके चरणों में बिठाता है, ताकि यस्सु के नाम को जलाल मिले, लोग बहुत बरकतें पाएँ और यस्सु के करीब आते हुए उसकी ज़िंदगी जी सकें। यस्सु के पाक मुक़द्दस नाम से हम दुआ माँग लेते हैं। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुदावंद आपको, मिनिस्ट्री को, ख़ानदान को बहुत बरकत दे। अजीज़ों, इस्लाम में और मसीहत में ये तालीम पाई जाती है, यीशु मसीह मसीही मानते हैं खुदावंद, हमारे मुसलमान बहन भाई उनको नबी मानते हैं। अकीदा ये है कि वो जिंदा हैं, उन्होंने जो तालीम दी उस पर आज हमने गौर किया और उनकी तालीम को कुरानी आयात हमने देखी। सीधा रास्ता यही है, हदायत है, नूर है। और ये आयात आज भी जो हमने देखी बाइबल में, कुरान में मौजूद हैं। हर एक चीज़ जो खुदा ने तख्लीक की है उसका एक मकसद है, और कलाम का मकसद सीधा रास्ता, सही राह, सही सम्मत पर आ जाना, हदायत, रहनुमाई, आगाज़ से इख्तिताम तक पहुँचाएगी। नूर राह दिखाता है जहाँ हम देखने के काबिल नहीं होते। इसीलिए ये शोज़ करते हैं, अगर यीशु मसीह अकीदों के मुताबिक ज़िंदा हैं तो उनका वादा है, मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें तुम पर आश्कारा करूंगा। आज अगर हमें ज़रूरत है तो हम उनको पुकार सकते हैं, वो मौजूद हैं, आएंगे, आपकी दुआओं का जवाब देंगे, रहनुमाई फरमाएंगे। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।